جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف آؤں، اپنے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کا یہ سنہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بلکہ اس آفاقی درس میں ہی انسانی معاشرے کی بقا کا راز پنہا ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج عام تھا۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس جاہلانہ رواج کا خاتمہ کیا بلکہ مرد و زن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا۔ روزمرہ کی بنیاد پر معاشرتی، قبائلی، لسانی اور خاندانی فرق کو دفنا کر محمود و ایاس کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نماز پنجگانہ کا حکم، امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ یعنی زکوٰۃ کا حکم، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گورے و کالے، عربی و عجمی، لمبے و چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مساوات قائم کر رکھنے کا وہ لازوال پیغام دیا جس کی اطاعت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت کے بابت خلیفہ وقت سے رعایا کا استفسار ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ وقت کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ، دین اسلام میں مساوات کی کئی زندہ و جاویداں دلیلیں موجود ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دوسری طرف مادی ترقی کے اس دور میں انسانی اخلاق کی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری یعنی مساوات کا عدم دستیاب ہونا ہے۔ اسرائیلی فلسطینی کو اپنے جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں، برہمن دلت کو گلے لگانے سے گریزاں ہے۔ بابری مسجد کیس میں عدالت کا پلڑا ہندو بننے کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے اور عادل بے بس ہے۔ کہنے کو نہایت شفاف امریکی قانون ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے۔ کشمیری، عراقی اور افغانی انسانوں کے لہو کا رنگ اور، سامراجیوں کے لہو کا رنگ اور ہے۔ یہ میں نہیں کہتی، زمینی حقائق گواہ ہیں کہ تمام ناانصافیاں نہ صرف جاری و ساری ہیں بلکہ اسلام فوبیا میں مبتلا قوت مفاد اور مصلحت کے لبادے اوڑھے ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اسلام دشمنی میں اسلام اور انسانیت کے بنیادی درس یعنی مساوات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے بظاہر ترقی یافتہ معاشرہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہے۔ اور اب اپنی تقریر کا اختتام اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر ناانصافی پر نہیں۔ شکریہ۔ آئیں گی انتہائی خوش نصیب ہستی جس نے 100 نمبر حاصل کیے، وہ ہے جامعہ ملیہ گورنمنٹ گرل سیکنڈری اسکول ہائیکا خان۔ ہائیکا خان دی گریٹ جامعہ ملیہ گورنمنٹ گرل ہائی اسکول 100 نمبر لے کر اس ٹاؤن کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ بہت بہت مبارک۔